سنا یوسف کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو دیکھا جائے تو شی از اے ہیپی گو لکی کڈ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک فن پیکڈ قسم کی وہ اپنی ویڈیوز بناتی ہیں اپنی ڈیلی لائف کے بارے میں اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے تھے. ذرا دیکھیے. عثمان بٹ ہمارے کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے, لیکن فرسٹ اوور ٹو یو ڈاکٹر عفان کیسر بھی ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر عفان, یہ آپ نے دیکھا ہے یہ ایک 17 سال کی بچی ہے, کیوں اس کو قتل کرے گا کوئی؟ فریحہ, یہ معاشرے کا بہت بڑا المی ہے. دا ایشو از کہ ہم لٹک گئے ہیں بٹوین کہیں ویسٹ میں اور اپنی روایات میں, اور اس میں غیرت بھی ہے. ایک اور بہت بڑا عنصر ہے جس کو لوگ اگنور کر جاتے ہیں, اور یہ ایک جو عمر ہے جو شخص تھا, آپ کو پتہ ہے یہ ان امپلائڈ تھا, میٹرک پاس تھا. جو شکل میڈیا پہ ایک شخص کی دکھائی جاتی رہی وہ تصویر بالکل نہیں ہے. وہ اگر اس کی تصویر ریئل ٹائم آپ دکھائیں تو وہ اتنا خوبرو بھی نہیں تھا. ہر طرح سے ناکامی کا مارا ہوا تھا, اور کہیں سوشل میڈیا مینج کرتا تھا, اور وہاں کہیں دل دے بیٹھا. یا پھر ٹپیکلی جو جب یہ خواتین ہمارے معاشرے میں باہر آتی ہیں یا ایکسپوز ہوتی ہیں تو ان جیسے بہت سارے مکڑے پیچھے آتے ہیں. اسی چکر میں تھا جس میں اس نے ممکنہ طور پہ ہوٹل بھی بک کرایا ہوا تھا. اور یہ شرافت دیکھیں اس بچی کی, جس پر افسوس کے ساتھ معاشرہ بہت نیگیٹو باتیں بھی اٹھا رہا ہے کہ اس نے انکار کیا اور اس نے ریجیکشن کا بدلہ اس طرح لیا. دیکھیں فریحہ, میں کہتا ہوں جیسے لائسنسنگ ہونی چاہیے, 18 سال تک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کسی کو بھی جو بچے ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھانے ضرور آئیں, لیکن ادر دین دیٹ قانون سازی کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور کیونکہ بچے ہینڈل نہیں کر پاتے ایسی سچویشنز کو. اگر یقینی طور پر کوئی بڑی خاتون ہو تو وہ فوراً فیملی کو مطلع کرے, یا فیملی کو انفارم کرے, والدہ کو انفارم کرے, یا کوئی ایسا ضرور میئر لیتی کہ جو جہاں سے اس کی پروٹیکشن ہو سکتی. اب اس بچی کو سمجھ ہی نہیں آیا, اور یہیں سے جو سوشل میڈیا پر یہ کلچر ہے ٹک ٹاک کا, اس کا کنٹینٹ بالکل بھی, یہ بھی میں بتاتا چلوں, اس کا کنٹینٹ اس طرح کا نہیں تھا جو ٹپیکل ہمیں ٹک ٹاک پر ولگیرٹی یا ٹک ٹاک لائف کلچر میں گند دیکھنے کو آتا ہے. لیکن یہ شکار ہو گئی ایک ذہنی معذور شخص کا, اور معاشرے میں یہ ذہنی معذور بہت عام ہے, اور ہماری عورت محفوظ نہیں ہے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. رائٹ. سو عثمان بٹ, ایک تو بتائیے گا ثنا یوسف, کچھ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں, اور یہ جو دوسرا جو قاتل ہے یہ کون ہے؟ اچھا, میں بیک گراؤنڈ بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب ملک کے جو وزیر داخلہ ہو گیا ان کا فوکس صرف نئی سڑکیں بنانے پہ اور پل بنانے پہ ہوگا تو پھر شہر میں ایسا کچھ ہوگا. ٹویٹ کیا ہے وہ بڑے اس بات پہ کہ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سال 2025 میں 52 افراد ابھی تک قتل ہو چکے ہیں, 32 جنسی زیادتی کے مقدمات جو درج ہیں, اور 143 اغوا کے مقدمات. اب آتے ہیں ثنا یوسف کے کیس کی طرف. اس کی عمر 17 سال تھی اور ان کا چترال سے تعلق تھا, اور یہ اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں رہائش پذیر تھی اپنی فیملی کے ساتھ. اور جو ملزم ہے اس کا نام عمر حیات ہے, 22 سال جو ہے وہ اس کی عمر ہے, جڑامالہ کا یہ رہائشی ہے. اس کا جو بڑا بھائی ہے 2 سال قبل اس نے بھی سوسائڈ کیا تھا. والدہ ان کی فوت ہو چکی ہیں, والد کے بارے میں بھی IG صاحب کا آپ نے وہ بیان سن لیا. اور یہ جو ہے وہ بے روزگار تھا, اور یہ لوگوں کی گاڑیوں کے ساتھ پکچرز اور ویڈیوز بنا کے اس کو اپنا کلیم کرتا تھا کہ یہ میری گاڑیاں ہیں, یہ میری پراپرٹی ہے. اگین جو ابھی ڈاکٹر عفان کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی, یہ جو آپ ڈسیپشن ہے اور اس طرح کی باتیں یہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ کیونکہ جو ثنا یوسف ہیں ان کو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا تھا, 8 لاکھ کے قریب ان کے ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ فالوورز تھے, اور ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ کافی پازیٹیو ہوتا تھا, انفارمیٹیو بھی ہوتا تھا, جس کی وجہ سے کافی بڑے برانڈ جو ہیں وہ ان کو اپروچ کرتے تھے اپنی مارکیٹنگ کے لیے. تو کیونکہ یہ فین تھا, ان کی ویڈیوز لائک کرتا تھا, کمنٹ کرتا تھا, تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ہی ان کا انٹریکشن ہوا. اس نے بار بار جو کہا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے, ثنا یوسف نے اس کو اوائڈ کیا, اس نے ملنے سے بار بار انکار کیا. پھر اس نے کہا کیونکہ فین تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر فین کو انگیج رکھتے ہیں, کوئی کمنٹ کا رپلائی کر دیتے ہیں, تو اس کو وہ کوئی اپنے مائنڈ میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا کہ میں ان سے ملوں گا, میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے. اور یہ چند روز قبل فیصل آباد سے جب یہ آیا تو اس نے گاڑی رینٹ پہ بک کی, ساتھ میں ایک ڈرائیور تھا اور اس کا دوست تھا, اور یہ 8 گھنٹے یہاں پہ موجود رہا, اور بار بار ان کو اصرار کرتا رہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے, جس پر انہوں نے انکار کیا. اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے برتھ ڈے کے گفٹس لیے تھے, اس پہ بھی اس نے ان کو منع کیا کہ مجھے یہ گفٹس نہیں چاہیے, بطور فین اگر آپ نے دینا تو یہ میرا ایڈریس ہے, وہاں پہ آپ بھجوا دیں. یہ ایڈریس ملتی ہے ان کے گھر کے سامنے جاتے ہیں, اور وہاں پہ ان کا کیک کٹ کرتے ہیں, ان کو ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں. تو جو ساتھ اس کے افراد آئے تھے, جب اہل محلہ نے اس کو دیکھا, اس چیز کو نوٹس کیا, تو وہاں سے پھر چلتے بنے. اس نے اس چیز کو اپنی انسلٹ فیل کیا, اس نے دل میں گرج رکھا, اور اس نے کہا کہ وہ اب اس کا بدلہ لے گا. اور پھر اس نے یہ
اسٹیپ اٹھایا. اور یہ ود ان ایک ہی دن ایک ہی ٹرپ نہیں, یہ ایک ہی ٹرپ کا قصہ نہیں, یہ گیا اس کے 2 سے 3 دن بعد یہ دوبارہ اب کل یہ واپس آیا اور اس نے یہ ایڈریس خود ثنا نے دے دیا اس کو اپنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فینس بار بار اصرار کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ بھیجنا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سے کسی کا ڈریس نکالنا کوئی اس طرح سے وہ پرائیویسی بھی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بار بار یہاں سے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہا ہے. اچھا 300 کیمرے جو ہیں وہ چیک کیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے, سی آئی کی ٹیم کی بڑی کامیابی تھی, اور اس کے ساتھ 300 جو کالز ہیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا, جس میں سے 37 افراد کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا, اور 37 میں سے پھر ان کو یہ کیونکہ کیمروں کی مدد سے بھی انہوں نے اس کو دیکھا تھا تو انہوں نے پھر ان کو پتہ چلا کہ سی آئی کی جو ٹیم تھی اور ان کاظم نقوی جو ایس پی ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور جو سلمان شاہ انسپیکٹر سی آئی کے وہ وہاں سے گئے اور اس کو پھر انہوں نے اریسٹ کیا. اور ثنا یوسف کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے برانڈز ان کو خود اپروچ کرتے تھے اپنی مارکیٹنگ کے لیے, ان کے امیج کی وجہ سے کہ اچھا ایک امیج تھا ان کا. اگر اجازت دیں ڈاکٹر عرفان, کیسے ایک تو اس میں 2 معاملات آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا لیجسلیشن کے حوالے سے, خاص طور پہ جو انڈر ایج بچے ہیں ان کو کیا ڈیکورم ہوگا, کیا کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا, یہ شاید نہیں اس طریقے سے پتہ ہے, لیکن اگین کرائم تو ہو سکتا ہے, وہ تمام کی تمام ایس او پیز فالو ہوتی تو تب بھی یہ کرائم ہو سکتا تھا. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو خواتین میڈیا پر ہیں یا جو لڑکیاں ٹک ٹاک پر ہیں, آپ کو پتہ یہ ہے مائنڈ سیٹ کہ ٹک ٹاک وہ ٹک ٹاکر ہے, یہ آپ کے خیال سے کیوں ہے اور کتنا غلط ہے؟ پر یہ ایکچولی نا ایک امپریشن ایسا بن گیا ہوا ہے جو ٹک ٹاک لائیو کلچر ہے نا, اس میں میں بڑا کلیئر ہوں کہ بہت کچھ ایک سب لائن پروسٹیٹیوشن انڈسٹری بھی آپریٹ ہوتی ہے, اسپیشلی جو صحیح بات ہے ٹک ٹاک لائیو آپریٹ ہوتے ہیں, اس میں پھر بیٹنگ ایپس ہیں. میں بذات خود لائیو ایگزامپل بیٹھا ہوں, کروڑوں روپیہ وہ آفر کر دیتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ ایپ پر ویڈیوز بنا دیں انفلوئنسرز کو. کیا ہے کہ اس میں بہت سارا ڈارک ویب مافیا بھی ہے, اور وہ جو شیئر مارنے والے لوگ ہیں جو 1.5-2 لاکھ کا شیئر مارتے ہیں, الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے کہ اس میں جو لڑکیاں ایون گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ہاسٹلز میں ہیں, لوور مڈل کلاس فیملیز سے ہوتی ہیں, یا اور مادیت پسندی ہو گئی ہے ایپل کے فون اور یہ ہوٹلز اور مہنگے مہنگے کپڑے اور برانڈز اور شاپنگ مال, گاڑیاں, یہ ہمارے آپ کے دوروں میں تو نہیں تھا. پھر پیرنٹس کا فوکس بھی کافی لوز ہو گیا ہے, جو والدین ہیں تربیت ہے, اور اسکول کالجز بھی فیسیں بٹورنے پر آ گئے ہیں, وہ بھی ان کا بھی فوکس لوز ہو گیا ہے. جب یہ سب لوز ہو گیا ہے تو پھر یہ جو ٹک ٹاک کے ساتھ ایک امپریشن جڑا ہوا ہے کہ اس پہ جو لڑکی ہوگی وہ یقینی طور پر یا ڈانس کر رہی ہے, اب وہ اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ان لڑکیوں سے کہ بھائی ہر لڑکی جو ٹک ٹاک یوز کر رہی ہے وہ اس لائن کی بندی نہیں ہے. تو وہ جب وہ ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ بھائی اس بندی کے ساتھ تو وی کین ہیو فزیکل ریلیشن اور انٹیمیسی اور واٹ ایور, اور پھر اسی طرح تحفے دینا اور یہ سب کچھ کرنا, اور جب وہ ہاتھ نہیں آتی تو پھر جو اس قسم کے ذہنی معذور ہوتے ہیں, جو ان امپلائڈ ہیں, ریجیکشن پوری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, وہ الٹیمیٹلی ان کے پاس آخری آنسر بلٹ ہوتا ہے, اور اس نے وہی کیا اور اس کے سینے میں 2 گولیاں مار دی بچی کے اور ختم کر دیا. تو ہمارے معاشرے میں ابھی عثمان نے بہت اچھی بات کی, ویری ویل اپریشیٹنگ, کہ اسلام آباد پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن کیا اسلام آباد پولیس کسی ان نون بچی کے لیے بھی یہ کام کرتی؟ اگر سوشل میڈیا کرتی ضرور کرتی, لیکن لیجسلیشن کہاں ہے, قانون کہاں ہے, پروٹیکشن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خاتون بینک میں جا رہی ہے, کہیں باہر جا رہی ہے, اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا لگڑ بگڑ پڑ گیا, کوئی بھیڑیا پیچھے آ گیا, سیف کہاں ہے وہ خاتون؟ مطلب وہ بھی اس کے پیچھے جائے گا, اگر وہ نہ کرے گی تو اسے گولیاں مار دے گا. اور سیفٹی کہاں ہے عورت کی؟ آپ نکلتی ہیں گھر سے, ہمارے بچے جاتے ہیں سکولوں میں, کل کو ہماری بیٹیاں جوان ہوں گی, اگر لا قانونیت اتنی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا کچھ بھی ہیں, ایون میں کہتا ہوں چلے ڈانس بھی کوئی کرتی ہو یا کوئی پروسٹیٹیوٹ بھی ہو, ایون پروسٹیٹیوٹ ہیز اے رائٹ ٹو سے نو ٹو سم ون, تو کیا کہے تو اسے گولی مار دی جائے؟ یہ سوال ہے. تو یہ معاشرے کو کون پڑھائے گا کہ نو کا مطلب نو ہوتا ہے any means. Right, exactly. So عثمان بھائی, یہ ثنا کی فیملی ذرا ایکسپلین کریں کیسے؟ میں نے کچھ ٹائم پہلے, کیونکہ میں اسلام آباد میں ہی ہوتا ہوں, کوریج کے لیے ہم گئے, تو ثنا جو ہے وہ سینٹورس مال آئی ہوئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ, تو وہاں پہ ایک ایونٹ تھا, تو میں نے ان کا کیونکہ پیکج کے لیے سارٹ کرنا تھا, تو ان کی والدہ نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے. تو ثنا یوسف نے کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر بنوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا یہ ویڈیوز بھی کنٹینیو رکھوں گی. تو اب کیونکہ جب اس کی ڈیتھ کی مجھے نیوز ملی, ہمیں پتہ چلا, انفارمیشن آئی, تو
آئی واز شاکڈ. اور میرے سب سے پہلے مائنڈ میں یہی ہے کہ وہ ماں جو کہہ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے گی اور پھر چترال کے جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرے گی, تو ان کا وہ خواب اس شخص نے, اس ملزم نے جو ہے وہ چکنا چور کر دیا. موسٹ پرابلی پیرنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نارمل سی ایکٹیویٹی ہے, ایک ہارملیس ایکٹیویٹی ہے, اور میں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے خطرات ہیں اس کا شاید ان کو بھی اطلاع نہیں ہے. اور ثنا یوسف کا کنٹینٹ ایسا بالکل نہیں تھا کہ جس پہ اعتراض کیا جا سکے. اس کو بچے بھی دیکھتے تھے, بزرگ بھی دیکھتے تھے, کیونکہ فنی کنٹینٹ بھی وہ بناتی تھی, انفارمیٹیو بھی بناتی تھی, تو ہر لحاظ سے. اور اسی وجہ سے وہ ان کے 8 لاکھ سے زائد فالوورز تھے ٹک ٹاک کے اوپر. اور کوئی بھی آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں, آپ کو اس میں وہ کنٹینٹ نہیں نظر آئے گا جو جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ کچھ کنٹروورشل یا قابل اعتراض نہیں تھا. بٹ ایون جیسے کہ ڈاکٹر عرفان نے کہا کہ ہو بھی تو کسی کا یہ رائٹ تو نہیں ہے کہ جا کے. اور اس میں ایک چیز یہ شامل کریں کہ فیصل آباد سے شخص ویپن لے کے اسلام آباد تک آ جاتے تو وہاں پہ اس کو اسلحہ کس نے پرووائڈ کیا, کیا اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی, کیونکہ وہ تو بے روزگار تھا, اس کو پیسے کس نے دیے ویپن کے. وہ جو گاڑی رینٹ پہ لے کر آیا تھا وہ اس کو کیا اس کے پیچھے کوئی گینگ بھی ہے, یہ اکیلا تھا یا اس کے پیچھے ایک پورا گروپ ہے جو اس کی ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, کیونکہ وہ تو بے روزگار تھا. جو میٹرک جس نے پاس کی ہوئی ہے وہ جاب لیس تھا, اس کو گھر سے بھی پیسے نہیں ملتے تھے. تو وہ ایک پراڈو جس کا لاکھ روپیہ رینٹ ہوتا ہے ایک دن کا, پھر پیٹرول کا خرچہ, وہ کس طرح سے یہاں پہ پہنچا, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, یہ اس حوالے سے بھی, اس اینگل سے بھی اس کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر عرفان, آپ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے, جیسے پولیو مہم چلائی جاتی ہے اس طریقے سے, جسٹ اباؤٹ ٹک ٹاک اور اینی ادر پلیٹ فارمز دیٹ یو وڈ لائک ٹو مینشن. فریحہ, آل پلیٹ فارمز جو ہیں بائی اینی مین, اسپیشلی انسٹاگرام, تو مجھے لگتا ہے شاید ٹک ٹاک سے بھی زیادہ نوٹوریس ہوتا جائے گا آنے والے وقت میں, کیونکہ ٹک ٹاک کے ڈی ایمز رسپونڈ نہیں کیے جاتے, انسٹا کے ڈی ایمز لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. اور اس سے بھی ایک بھیانک پلیٹ فارم ہے, عثمان جانتا ہوگا, اور سنیپ چیٹ, جہاں خواتین اس بھروسے پر جتنی نیوڈز ایف آئی اے کے پاس لیک ہوتی ہیں, خواتین کی ننگی تصاویر یا ویڈیوز ان کے ہتھے چڑھتی ہیں, وہ سنیپ چیٹ کا پلیٹ فارم یوز ہوا ہوتا ہے جس میں موبائل کے اوپر موبائل رکھ کے اس لڑکی کی ویڈیو یا پکچر حاصل کی گئی ہوتی ہے. قانون سازی بڑی کلیئر یہ ہے کہ 18 سال سے نیچے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال پر پابندی لگائی جائے, بچوں کے ہر طرح کے, اور ٹیلنٹ یا سکل کو پروموٹ کرنے کے لیے چینلز کو آگے لایا جائے. اور میں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا, ایسی بات کینیڈا میں بھی کی گئی ہے. اور جب تک بچوں کو ایجوکیٹ کریں. ڈاکٹر عرفان, واٹ اباؤٹ دی پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں, پیرنٹس کی تو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ 1 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی ماں گود میں موبائل لے کر بیٹھی ہوتی ہے, تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم بچے کی تربیت کیسے سوشل میڈیا سے دور کر سکتے ہیں, اور بچہ چوپی لے کے کرتا ہے ہاتھ میں. تو پیرنٹس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے ٹو کیپ این آئی آن. اب ہوتا کیا ہے, جب کوئی خاتون یا بچی انفلوئنسر بن جاتی ہے, میں نے آپ کو بتایا بہت بہت متوسط گھروں سے ہوتی ہیں, اور جو پیسے آتے ہیں ایک پی آرز کے, وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ان کے ابے کی تنخواہ کا 10 گنا ہوتے ہیں. تو وہ اپنے بچیوں پہ ان کا کنٹرول بھی نہیں رہتا پھر اس طرح, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بڑا ایک کمپلیکس ٹاپک ہے کہ اس کو کس طرح یہ ہینڈل کیا جائے گا. اور یہ جو فالوورز, جن کو فالوورز کہتے ہیں نا, خاص طور پہ ٹک ٹاک کے ڈانس ناچ گانے سے, یہ ٹھرکیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو ٹھرک سے اکٹھے کیے گئے ہوتے ہیں. یہ اس طرح فالوورز نہیں ہوتے, اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. آئی نو وہ جو ورڈز یوز کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگے گا کروڈ ہے, بٹ یہ ایکچولی ایکوریٹ ریپرزینٹیشن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جس کو ہم شاید اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سک رہے. سزا ہو جائے گی آپ کے خیال سے ملزم کو, یا پھر پریشر آئے گا, پھر معاملات کچھ اور ہو سکیں گے؟ دیکھیں, سزا کا تو ایک کیس جو ہوا تھا اسلام آباد میں ظاہر جعفر والا, وہ ابھی تک چل رہا ہے, سالوں سال اس کو گزر چکے ہیں. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ سسٹم ہمارا کس قدر سلو ہے کہ ملزم کو ڈر ہی نہیں ہے. ایک دیدہ دلیری سے ایک شخص آتا ہے ویپن لے کے, فیصل آباد سے چلتا ہے, اسلام آباد آتا ہے, یہاں سے پھر وہاں پہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال سے مریم نواز کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور پوچھنا چاہیے آئی جی پنجاب سے بھی کہ کس نے اس کو ویپن پرووائڈ کیا, کہاں سے غیر قانونی اس کے پاس آیا, قتل کر کے وہ چلا بھی جاتا ہے, پہنچ بھی جاتا ہے. یہ پھر اس کے بعد اس کی سکیننگ کی جاتی ہے, 300 کیمرے چیک کیے جاتے ہیں, سی آئی کی ٹیمز جو ہیں پھر اس کے پیچھے جاتی ہے. اچھا, اور وہ جاتے ہوئے ثنا یوسف کا موبائل فون بھی ساتھ لے گیا تھا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں اس کا, کیونکہ وہ بار بار, کیونکہ اس کو پتا تھا وہ گلٹی ہے, وہ غلط سائٹ پہ, اس کو بار بار میسیجز کر رہا تھا کہ مجھے ملنے, اور وہ بار بار انکار کر رہی تھی, اس لیے وہ اس کا موبائل فون بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گیا تھا. تو سکسانہ کے گھر میں کون کون تھا؟ ان کی والدہ تھیں اس ٹائم ان کے گھر میں, اور ان کی پھپھو تھیں. ان کا جو بھائی ہے وہ چترال گیا ہوا تھا جس کی عمر 15 سال ہے. تو یہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. اور ایک اور چیز جو میں لازمی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ
رش بن گیا تھا لوگوں کا، لیکن کسی نے بھی ثنا یوسف کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں نہیں رکھا. ہر کوئی یہ ڈر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں تو پولیس ہمیں بھی پکڑ لے گی، ہمیں بھی شامل تفتیش جو ہے وہ کر لے گی. میں آج بھی اسپاٹ پہ گیا تھا جہاں پہ اس کا مرڈر ہوا. 20 سے 25 منٹ تک وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ تڑپتی رہی ہے اور ایمبولینس بھی نہیں پہنچی. ریسکیو 1122 پہ المیہ ہمارا یہ کہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پاس کھڑے ہو کے 10 بندے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو ریسکیو کریں. یہ اسکول لیول پہ تربیت دینی چاہیے کہ ہم نے خود سے اس کو کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے. فوراً سے 1122 پہ کال کریں. اگر ہم اس کو خود اگر اتنی انجری اس کی نہیں ہے تو خود سے اس کو کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے، اس کو کس طرح سے بچانا ہے. لائف سیونگ کی ہمارے پاس کوئی بھی نالج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اویئرنیس ہے. لوگ بس تماشا دیکھتے ہیں. اور اینڈ پہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں خود ہی اس کی والدہ چیختی رہی کہ آؤ میری بچی کو بچاؤ. 20 سے 25 منٹ تک وہ جو ہے اس کا بلیڈنگ ہوتی رہی، اس کا خون زیادہ بہنے کی وجہ سے. پھر جو ہے وہ اس کو جب ہاسپٹل پہنچایا گیا تو اس کی This is very scary. So ڈاکٹر عرفان یہ تو ایک اور ہی خطرناک منظرنامہ ہے. لیکن پیئر پریشر بھی ہے. جو ٹک ٹاک ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ فلانی میری دوست نے بنائی ہے، اس کے اتنے فالوورز آ گئے ہیں، اس نے پیسے بھی کما لیے. اینڈ آبویسلی اس میں اکنامکس آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. سو کیسے، اور اس میں بہت سارے لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں، کس طریقے سے سمجھائیں گے ان کو؟ اس میں نا فریحہ پیسے کمانے کے نا ذریعے بڑے ڈیفرنٹ ہے. مطلب دیکھیں اگر آپ آتے ہیں ٹک ٹاک لائف کلچر پہ، اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہر چیز میں حرام حلال ہے تو ایزی فیم میں، شہرت میں بھی تو حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے. اب وہ تمیز ختم ہو گئی ہے. یہ جو ایزی فیم کا چکر ہے اور مادیت کا چکر ہے اور راتوں رات فالوورز کا چکر ہے، یہ اتنی کو خطرناک اور کمپلیکس گیم ہے. اب میں پھر ابھی عثمان نے بڑی اچھی بات کی، میں میڈم مریم نواز سے کہوں گا کہ ویسے ہم سنتے ہیں سب کی ماں آ گئی ہے، تو اب فیصلہ آباد سے ایک بندہ گن لے کر آیا اور دن دہاڑے بچی کو کیپٹل میں مار کے چلا گیا اور کوئی اس کو پکڑنے والا روکنے والا نہیں تھا. تو کدھر ہے اب ریاست کی ماں؟ اور ریاست تو خود ماں. اب قانون سازی ہونی چاہیے لوگوں کو. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو سڑکوں پہ لٹکا دیں جو اتنا ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں. کوئی کرے قندیل بلوچ کا بھائی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. آپ خود اس طرح کے ایسی ایگزامپل سیٹ کر چکے آپ کا معاشرہ اور یہاں کا قانون اور انصاف کہ یہ لوگ اب ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں. اور جن معاشرہ بے حیائی پہ قائم رہ سکتا ہے فریحہ، انصاف ختم ہو جائے معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا.